تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا والصلاة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده ولا شريعة بعده ولا كتاب بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاه یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان محترم، جس جگہ میں اور آپ ہیں یہاں ہمیں ایک بات، جیسا کہ آپ نے پچھلی مجالس میں سنا ہوگا، جس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں میں ہوں یا تو اسے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا یہ مجھے چھوڑ دیں گے، یا میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا یہ مجھے چھوڑ کر آئیں گے. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس نے اپنا بسترا بوریا، قیمتی چیزیں، توشہ، سمر اپنے ساتھ ایسا سمیٹ کے رکھ لیا کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا. جانے کے بعد پتہ چلا کیا کچھ لے کر گئے. اس لیے جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یا تو میں چھوڑ کر جاؤں گا یا مجھے یہ چھوڑ کر آئیں گے، اس نے جانے کے لیے سب سے اچھا سامان تیار کیا. آج ہم لوگ جس زمین پہ رہ رہے ہیں اس انجار شہر میں، ابھی بارشیں ہوئی تو بہت ساری سوسائٹیوں میں پانی بھر گئے. لوگوں نے کیا کیا؟ پانی نکل جانے کے بعد وہاں رہ تو رہے لیکن گھر میں بیٹھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچا کہ یہ سوسائٹی رہنے جیسی
نہیں، اس علاقے میں مکان بیچ کر کہیں اور سکھ کی جگہ جانا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ یہ ظاہری نہیں، مانسک، کسی سوسائٹی میں آدمی رہتا ہے لیکن وہاں کے نوجوان، وہاں پر روڈ پہ جانور، کچرے جہاں جی میں آیا وہاں پھینک دینا، آدمی اس سے بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مکان اچھا ہے، جگہ اچھی ہے، لیکن کہ لوگ صحیح نہیں، جہاں دیکھو وہاں کچرا، جہاں دیکھو وہاں گندگی۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، وہاں سے پلان کرنے کی پلاننگ کرتا ہے کہ وہاں سے چلو ٹرانسفر ہو جاؤ، وہاں مکان بیچ دو، بھلے کچھ کم ہی قیمت آئے۔ آدمی کو ذہنی بھی اور جسمانی بھی دونوں سکون چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا، سورہ نحل میں آیت نمبر 80 میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، آیت تو بہت لمبی ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ گھر میں۔ آدمی جب گھر کو گھر نہیں بناتا، گھر کے اندر جا کے دکھ سکھ شیئر نہیں کرتا، گھر میں آ کے گھر والوں کا دکھ سکھ پوچھتا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت نہیں بتاتا، تو پھر آدمی، وہ لوگ ہی زیادہ تر جنہوں نے گھر کو گھر نہیں بنایا، وہ لوگ ہی زیادہ تر روڈ پر، ہوٹلوں پر اور یہاں وہاں گھومنے میں وقت گزارتے ہیں۔ ورنہ جن کا گھر گھر ہے نا، جیسا قرآن کہہ رہا ہے کہ گھر کو اللہ نے کیسا بنایا؟ سکون۔ سکون دونوں ہے۔ قرآن کی اس تفسیر میں علماء کرام نے دونوں سکون لکھے ہیں۔ جسم کی تھکان بھی گھر میں آ کے آدمی، سفر میں گیا ہو نا، سفر میں، چاہے وہ سفر حج کا ہی کیوں نہ ہو، وہاں جا کے اے سی والی ہوٹل، ڈنلوپ کے گدے، سافٹ تکیے، لیکن پھر بھی آدمی تھک جاتا ہے۔ لیکن گھر ایسا ہے، گھر میں آدمی دوپہر کو بھی آدھا گھنٹہ آ کے اپنے بستر پہ لیٹ جائے نا، آدھے گھنٹے میں جسم کو سکون مل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے اس گھر میں، چاہے وہ جھونپڑی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، گھر گھر ہے۔ تو جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جانا ہے، تو اس نے سکون کا سامان تیار کر لیا۔ کیا سامان تھا؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ فراست والا، علم والا، عقل والا، رہبری اور رہنمائی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت، ان کے ذریعے سے تو دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں صلح ہوگی، لیکن امام حسین کو امت شہید کرے گی، بتا دیا گیا تھا نا۔ تو حضور تو اس پر ناراض نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانا تو ہے ہی، لیکن اگر اللہ کے نام پہ گئے تو میرے نواسے کامیاب۔ اور اتنا ہی نہیں، میدان کربلا میں اکثر کہا کرتا ہوں نا اپنے گھروں میں، سیرت پڑھاؤ۔ سیرت معنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہمارے نبی کی زندگی اتنی پیاری ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس نبی کی نہیں، نبی کے خلفاء کی بھی، نبی کے صحابہ کی بھی ایسی کیفیت، ایسی شکل و صورت، آنکھ، ان کے چہرے، ان کی قد و قامت، لمبائی، ان کی ہائٹ، ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا ویوہار، معاملات، یہ سارے تورات میں، انجیل میں پہلے اتار دیے تھے، زبور میں بھی تھے۔ کہا کرتا ہوں سیرت پڑھایا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو اللہ کے نام پہ مر مٹنا سکھایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے تھے نا،
میدان کربلا میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خاندان نہیں تھا، حضرت علی کے بھی 5 بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی کے بھی 5 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین کے بھائی۔ لیکن سوال یہ ہے، سیکھنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو بڑے لوگ تھے 12 14 34 الگ الگ روایتیں ہیں، یہ تاریخی روایتیں ہیں، یہ تو اپنی جگہ شہادت کا جام پیے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب سے پہلے جس کی شہادت ہوئی محمد ابن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خاندان ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے، کسی کی زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا کہ کسی نے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یوں کہا ہو کہ ہم تمہاری حکومت، تمہارا ظلم، تمہاری کرسی قبول کر لیتے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم کو چھوڑ دو۔ کسی نے بھی، کسی بھی تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں۔ آج چھوٹے بچے کو دیکھو تو زبان سے ایسے لفظ نکالتا ہے جو شان اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے الفاظ نکالتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چچا شہید ہوئے، ماموں شہید ہوئے، دادا شہید ہوئے، دیکھ رہے ہیں، پورا دن دیکھ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کسی نے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارا، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی تھا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہے تو ہمیں سارا کچھ قبول ہے۔ ایک منظر۔ دوسری بات، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس وقت حضور کو نبوت کے بعد سے مکہ میں کتنے سال ہوئے تھے؟ 13 سال۔ کتنے سال ہوئے تھے؟ بولو ذرا، کتنے سال ہوئے تھے؟ 13 سال۔ نبوت کے 13 سال بعد حضور پہلی مرتبہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضور گئے مدینہ؟ نہیں، بچپن میں گئے تھے امی کے ساتھ، لیکن وہ تو واپسی میں امی کا انتقال ہوا اور پھر مکہ آ گئے، اس کے بعد حضور نہیں گئے۔ نبوت ملنے کے 13 سال بعد حضور اب پہلی مرتبہ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ مدینہ میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 لوگ۔ ایک گئے تھے مصعب بن عمیر، اور ان کو لے کر گئے تھے اسد بن زرارہ۔ ان کی محنت سے 2 مسلمان اور ہوئے، اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ۔ اب جب حضور مدینہ جا رہے ہیں، یہاں سے روانہ ہوا، ہجرت کا سفر شروع ہوا، مدینہ جو پہلے ہجرت کر کے گئے انہوں نے خبر پہنچائی کہ اللہ کے نبی امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، آنے والے ہیں۔ مدینہ کے پہنچنے سے پہلے، خبر ملنے کے بعد سے لے کر حضور کے قبا پہنچنے تک، مدینہ شہر کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑے بزرگ، بوڑھی مائیں، شہر مدینہ چھوڑ کر مدینہ سے باہر کئی میل پر، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر 3 دن سے کھڑے ہیں، کسی روایت میں 4 دن سے کھڑے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کسے دیکھنے کھڑے ہیں؟ خاتم النبیین امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، آپ کا دیدار کرنے کھڑے ہیں۔ ان بچوں کو
حضور سے اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ وہاں سے پیدل چل کے مدینہ سے باہر آ کے پہاڑوں پہ کھڑے ہیں، کبھی کھجور کے درختوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ٹیلوں پہ چڑھتے ہیں، کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کب آئیں گے، کتنے پیارے ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ معصوم بچوں کو، بچیوں کو میرے آپ کے نبی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے نبی امام الخلائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس نے سکھائی؟ ہم تو الامان والحفیظ، اللہ سمجھ عطا فرمائے، 10 روز یاد کر لیتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے اندر ان ماؤں نے، ان بہنوں نے، ان اسلام قبول کرنے والی بیٹیوں نے، ان مردوں نے، ان بھائیوں نے، ان داداؤں نے، ناناؤں نے اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بات کیسی سمجھائی ہوگی کہ حضور کے انتظار میں بھوکے پیاسے تپتی ہوئی دھوپ میں ریت کی ٹیلوں پر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے سمجھا تھا حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو نہلا رہی، نہلا کے بڑے بیٹوں کو بھی نہلایا، انہیں تیار کیا، بٹھایا، بٹھا کے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اگر تمہارے ہوتے ہوئے ان کا دین مٹ گیا اور تم زندہ بچ گئے تو تم ہلاک ہونے والے ہو، کامیاب ہونے والے نہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ سمجھاتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے شہدائے کربلا میں جو بعض تاریخوں میں آتا ہے، لوگ یزید کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو، بلکہ یزید کے بارے میں آپ نے نہ سنی اور اسے روایت سناؤ، بخاری شریف تو صحیح کتاب ہے، امت مسلمہ اسے صحیح مانتی۔ بخاری شریف کتاب المغازی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں ایک روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من یغزو الی القیصر قد غفروا لهم۔ شارح بخاری، بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ لکھنے والے امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، عربی کی کتاب عسقلانی یعنی بخاری کی شروعات، امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں خلاصے میں لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ لشکر جو قیصر کی طرف یعنی ملک روم کی طرف جو پہلا لشکر جائے گا اور روم کو فتح کرے گا، ان کی غفروا لہم، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس لشکر میں یزید بن معاویہ تھے، جب تھے تب ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے نکلا کہ اس لشکر کی کیا کر دی گئی؟ مغفرت کر دی گئی۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یزید کے بارے میں ہم کیا کہیں، ان کی شروع کی زندگی بہت بہتر ہے اور بعد کی زندگی تاریخ میں جو لکھی ہو۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم انہوں نے کیا کیا اس کے محاسبہ کے، ان کے اعمال کے، ان کے کام کاج کے چوکیدار اور نگہبان نہیں ہیں، ہمیں اتنا ہی حکم ہے، کیا کریں؟
من سکت سلم ومن سلم نجا، حدیث ہے جو خاموش رہا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کرنا کیا ہے؟ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ دنیا چھوڑنے کی جگہ ہے اور آخرت آباد کرنے کی جگہ ہے۔ جیسے آدمی ایک گاڑی میں ذرا مسٹیک ہو جائے، ٹائر اگر پنچر ہو جائے، ٹیوب اگر پھٹ جائے تو ٹائر ٹیوب بدلواتا ہے، اگر لائٹ خراب ہو جائے بنواتا ہے، لیکن اگر اس کے انجن میں 2-3 مرتبہ کام کروا کے بھی اس کے اندر الگ الگ قسم کے آواز آتے ہوں، جیسی گاڑی اسٹارٹ ہو تو فریے والوں کو پتہ چل جائے کہ فلانے کی ہونڈا اسٹارٹ ہوئی ہے یا گاڑی چالو ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوتے ہی پورے محلے والوں کو الارم بجنا، تو آدمی کیا کرے گا؟ اس گاڑی کو کہے گا آنند کے کڑی ہوئی جو۔ ایسے ہی جس دنیا میں اور آپ جی رہے ہیں، جس زمین پر میں اور آپ ہیں نا، جس زمین پر سے، جس مکان سے، جس محلے سے میں نے آپ نے اپنے دادا کو، نانا کو، نانی کو، پڑوسی کو، کئی بزرگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھر سے نکال کے ٹیمپو میں ڈال کے کہاں چھوڑ کر آئے؟ کہاں چھوڑ کے آئے؟ میٹھے شری میں، کھڈیے والے قبرستان میں چھوڑ کے آئے نا۔ پتہ چلا کہ یہ ہم چھوڑ کر آئے تو ہم کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم کو بھی چھوڑ کے آئیں گے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب چند چیزیں دیکھو اس وقت جانے کی تیاری کرنا۔ جیسے آل بیت اطہار نے ظلم کے سامنے سر جھکایا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے یہ سبق دیا کہ چاہے زندگی ہے نا تو بھوکی پیاسی آخر جان نکلنی ہے نا، اور تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کو راضی کر کے آنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچا کے آنا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے نا تو آخری لفظ کہتی ہے دی موئی لج نہ ونجائی جے بھلا، اساں جی بیڑی نہ بوڑی جے، ایک لفظ کہتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن میدان عرفہ میں ایک خطبہ دیا تھا، اس میں ایک جملہ کہا تھا، اے میرے صحابیوں، ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے قیامت میں مجھے رسوا ہونا پڑے، ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند علامتیں، چند نشانیاں بتائی۔ جب دیکھو کہ نوجوان اپنے باپ کے مشورے کو یوں سمجھے کہ جو باپ کہہ رہا ہے اب اس کی عقل کام کرتی نہیں ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے، اپنی شادی کے لیے، اپنے کہیں جانے آنے کے لیے اپنے دوستوں سے جا کر مشورہ لے اور انہی کے مشورے پہ فائنلی فیصلہ کرے، ڈیسائیڈ کرے، اور باپ کی بات کو ٹھکرا دے، تو فرمایا اپنی زندگی کی فکر کر لینا۔ جب بیٹی ماں کی ہوئی نصیحت کو اس طرح ٹھکرائے جیسے کسی نوکرانی کو دھتکار دیا، اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوئی بھی خرچہ کرنے، کوئی بھی جگہ جانے کے لیے تیار ہو جائے، ماں کی بات ڈسٹ بن میں ڈال دے، تو پھر اپنی ایمان کی فکر کر لینا۔ اس سے بڑی علامت حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، بیہقی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم
युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरा व यबीउ अर्रजुलु दीनहु बिइर्ज़ि दुनिया औ कमा क़ाल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक अमाल में जल्दी करो, जितना हो सके। चल फिर दौड़ सकते हैं, नेकी कर लो। जुबान चल रही है, अल्लाह का कलाम पढ़ लो, समझ लो। घुटनों में कुव्वत है, 2 नफिल ज्यादा पढ़ो रोजाना। अभी निगाहों में कुव्वत है, देखने की बसीरत है, बसारत है, कुरान की तिलावत कर लो। बाजुओं में कुव्वत है, हलाल कमाई कमा लो। नहीं तो क्या होगा कि फितना ऐसे फैलेगा, एहसास नहीं होगा, क्योंकि ईमान की अलामत है। आपको बतलाऊं, अपने अपने एतबार से इनफिरादी तौर पे व्यक्तिगत सोचना ईमान की अलामत के फितने में हम चल रहे हैं या नहीं। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की अलामत है, उसकी 2 चीज़ें हैं, 2 निशानी हैं कि इसमें ईमान जाग रहा है। पहली निशानी, अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो बेचैन हो जाए। गुनाह हो जाए, समझना, अगर कोई गुनाह हो जाए तो दिल बेचैन हो जाए, एक निशानी। अब इस पे सोचो, हमारी रोजाना अपने घर के कितने लोगों की 5 नमाजें होती है, कितनों की 4 होती हैं, और 4 होने पर, एक कज़ा होने पर, कज़ा नहीं छूट जाना, कज़ा तो उसे कहते बाद में पढ़ ले। अब ये तो बिल्कुल ही अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह माफ कर। बताओ इस पे क्या दिल बेचैन होता है? मोमिन की अलामत बताई हुजूर ने। अगर ये तो गुनाह कबीरा है। और फिर दूसरी बात सोचें, हमारा बच्चा घर के अंदर हमारी आंखों के सामने म्यूजिक बजा रहा हो, कुफरिया गेम खेल रहा हो, क्या हमारा दिल बेचैन होता है? हुजूर ने अलामत बताई, मोमिन की निशानी, गुनाह होने पर दिल बेचैन हो जाए, होता है एक। दूसरी अलामत, अगर नेकी करे तो दिल खुश हो जाए, नेकी करने पर दिल खुश हो जाए। बताएं कि हमारे रोजाना तिलावत न होने पर कभी दिल दुखता है? नहीं। जुबान से झूठ निकल जाए, कोई भी, बहुत सारी चीजें दिन में होती रहती है, मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती रहती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये 2 निशानी हैं। जब ये 2 निशानी हो कि दिल गुनाह करने के बाद, गुनाह देखने के बाद तड़पता नहीं है, बेचैन नहीं होता, तो समझ लेना ईमान बिस्तर बिछा चुका है, ईमान लेट गया, ईमान सो गया। ईमान फिर फरमाया क्या करें हुजूर? कहा कि उस वक्त का क़ित्अइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात में तूफान चले, अंधेरी रात में तूफान चले, आदमी क्या करता है? अपने चादर को बचाता है, अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है, बीवी को आवाज देता है, तू कहाँ बैठी है? बच्ची से कहता है, तू कहाँ पर है? दरवाजा बंद कर लो, खिड़की बंद करो, देखो बाहर जो है गेट पे फला चीज रखी, उड़ न जाए। तूफान, आंधी और बारिश का क़ित्अइल लैलिल मुज़लिम, ऐसी अंधेरी रात जिसमें मूसलाधार बारिश हो रही हो और बिजलियां चमक रही हो, आदमी को आदमी न दिखे, आदमी को, लिखा है मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में, आदमी को अपना हाथ नजर न आए, ऐसी तारीकी में आदमी अपने आप को कैसे बचाता है? कितना बचाता है? अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करता है? हुजूर ने फरमाया, जब ये बातें होने लगे तो अपने बच्चों के ईमान की, अपने घर वालों की ईमान की ऐसे हिफाजत करना जैसे अंधेरी रात में एक दूसरे को बार बार आवाजें दे के बचाते हो,
ایسے دور میں اپنے کو اپنے بچوں کی ایمان کو بچا لیں۔ یہ ماؤں نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ جان چلی جائے جانے دینا، شہادت کا جام پینا پڑے پی لینا، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں ہونے دینا۔ ہم ماں باپ ہیں، ہم تمہاری نظروں کے سامنے شہید ہو جائیں، فخر کرنا، رونا نہیں، کیونکہ یہ موت نہیں ہے، یہ شہادت ہے، یہ زندگی ہے۔ پھر صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب حضور نے یہ باتیں بیان کی تو کہا کہ من نجا، ہم بچنے کے لیے کیا کریں، کیا کریں بچنے کے لیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتلایا، 3 باتیں بتائی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ ایسے دور فتن میں بچنے کی 3 باتیں۔ پہلی چیز، امسک علیک لسانک، اس کی حفاظت کرنا۔ جیسے ابھی ہم بیٹھے، ایک بار میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، ابھی ہم بیٹھے، اگر ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بات کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یزید کے بارے میں، یزید کس کا بیٹا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا، اور کون سے لشکر میں جس کی مغفرت کر دی گئی۔ ان کا معاملہ کیا ہے اللہ جانے، وہ جانے، ان کا معاملہ حساب اللہ لینے والا ہے۔ میں آپ اچھا اگر ہم فیصلہ ابھی کر دیں یزید مجرم ہیں تو بتاؤ ان کو قبر سے نکال کے پھانسی پہ چلانے چلیں گے ہم؟ پھر امام حسین کو جو ہے اپنے روزے مبارک سے نکال کے کیا ان کو خلافت پہ بٹھا دیں گے جا کے؟ چلو ہم نے آپ کو جتا دیا بیان کر کے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے وہ کیجئے۔ جو میں نے باتیں بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں کی، عقبہ بن عامر سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے بچنے کا اس میں کیا آپشن ہوگا، بچنے کا کیا راستہ؟ حضور نے فرمایا 3 باتیں۔ امسک علیک لسانک، زبان کی حفاظت کرنا، تبصرے تذکرے چھوڑ دینا، زبان کی حفاظت۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر کے اندر زیادہ تر رہنا، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جیسے وہ آندھی میں اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اس وقت یہ نہیں کہتا چلو فلانے کو ذرا ہیلپ کر لو، فلانے کو پوچھ لو۔ پوچھتا ہے کوئی؟ ایسی اندھیری رات اور ایسی کالی بارش میں کوئی پوچھتا ہے؟ اپنے بچوں کو آوازیں لگاتا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر کی زیادہ تر دیکھ بھال کرنا، ان کی چوکیداری کرنا، ان کے عقیدے کی، ایمان کی، ان کے موبائل میں کیا چیز یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی، ان کی نمازیں ہو رہی ہے کہ نہیں، ان کے لباس کی، ان کی آخرت کی فکر کرنا۔ 2، تیسری بہت اچھی چیز، صحابہ کرام کی بھی صفت اللہ نے بیان کی کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات تو عبادت میں، فکر میں، اللہ کے سامنے سجدے کرنے میں، لیکن پھر بھی جب رات ختم ہونے والی ہے نا، رات ساری عبادت میں گزارنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، محدثین، قطب، ابدال، سب کی صفت قرآن نے ایک ہی بیان کی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیکی کر کے بھی وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں۔ حضور نے تیسری بات جو بچنے کی بتائی وہ کون سی؟ وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ یہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، اس کے روزے کی کیا فضیلت؟ جب حضور تشریف لائے مدینہ میں تو یہود ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ کچھ قائم تھے، کچھ باتیں ان میں بھی ابھی موجود تھی، تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ نوح علیہ السلام بھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔
بعض اور امتوں میں بھی یہ روزہ تھا تو وہ لوگ تو روزہ رکھتے تھے. اب یہود جو ہے وہ تو آسمانی آیتیں چند پیسوں کے لیے بیچ بھی دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ نے یہ خبر دی تو حضور نے فوراً کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، دین میں ان کا اتباع نہیں، شریعت میں ان کا اتباع نہیں. جیسے آج ہم کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے، اچھے خاصے بھلے دیندار لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کا تہوار ہے. اچھے خاصے مسلمان مناتے بھی ہیں اور اچھے بھلے لوگ، سمجھدار لوگ، اپنے آپ کو بدھی جیوی سمجھنے والے لوگ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں. اور ایک بیماری چل پڑی ہے جمعہ مبارک. کس نے کہا یہ چیزیں چلانے؟ آج تم جمعہ مبارک کہہ رہے ہو، کل کو چل کے ایک عزیزو اس پر اسلام جو ہے نا، اسلام کو نیچا دیکھنا پڑتا ہے. آپ نہیں مانو گے، چند سال پہلے وہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کی جگہ ایک اور بیماری چلی تھی، مدینہ چل مدینہ. ایک ہندو بھائی نے ایک مسلمان کو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تمہارے اسلام میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، تم کہاں سے لائے مدینہ چل مدینہ؟ کس کا برا لگا، تیرا میرا یا اسلام کا؟ اس لیے باتیں نہ چلاؤ، یہ برتھ ڈے نہ مناؤ، کیونکہ ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو بس جلسے سے جی رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف الیہود، 2 روزے رکھو، ان کی مخالفت کرو، 9ویں یا 10ویں، 10ویں یا 11ویں. اور 10 محرم الحرام کے بارے میں جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال طریقے سے حلال کھانے کی وسعت کرے، اچھا کھانا بنوائے، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلائے، تو اللہ جل شانہ 1 سال کی برکت والے روزی عطا فرمائیں گے. یہ برکت کی جو قید ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حلال طریقے سے حلال روزی سے زیادہ کچھ اچھا کھلائے، اچھا کھلائے، اچھے طریقے سے کھلائے. اور پھر ایک اور فضیلت ہے، 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھتے ہیں، یہ 2 روزے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اگلے 1 سال کے اللہ تعالی گناہ معاف فرمائے. تو یہ جو شہدائے کربلا ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انہوں نے جانے کے لیے جب سمجھ لیا تھا کہ ہمیں جہاں جانا ہے، اپنی اچھی پونجی، اچھی قیمتی چیزیں، کیا کرو کہ آدمی جب سوسائٹی میں مکان ٹرانسفر کرنے کا ہوتا ہے نا، تو آدمی پہلے سے اپنی اچھی چیزیں وہاں بھیجتا رہتا ہے، اور وہاں ساری چیزیں جب سیٹ ہو جائے تو اس مکان کو پھر کیا کرتا ہے کہ بیچ دیتا ہے. ایسے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا جیسے ہم دوسروں کو چھوڑ کر آئے، ہمیں بھی ایک دن چھوڑ کر آئے گی، اس سے بہتر ہے شہادت کا جام پی لو، کیونکہ یہ تو زندگی، یہاں بھی زندگی، اور دوسرے جو موت سے مرتے ہیں، بستر پہ مرتے ہیں، وہ تو عالم برزخ میں ہوں گے، پھر میدان محشر، پھر حساب کتاب، اور اس کے بعد پھر جنت. لیکن شہادت تو ایسی ہے، یہاں شہادت ہوئی، یہاں زندگی شروع. شہادت ایسی دنیا سے انتقال ہے، موت نہیں کہہ رہا ہوں، شہادت دنیا سے دوسرے جہاں میں ایسا انتقال ہے، ایسا ٹرانسفر ہونا ہے، اس جہاں سے اس جہاں میں گئے کہ اس سے بہتر زندگی شروع. اس لیے انہوں نے اس کو سینے سے لگایا تھا. تو ہمیں جو ہے یہ دن سب سے بڑی بات یہ سکھا کر جاتے ہیں کہ انہوں نے، قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ان الذین آمنوا وہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے نفسانی چیزوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اللہ کے دین کے خاطر جو تکلیف ہے اسے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا. کامیابی کیا ہے آخرت کی؟ دنیا کی کامیابی یہ ہے حلال روزی، نیک اعمال کی توفیق. باقی دنیا کے لوگ برا بھلا کہنا، محلے والوں کا مذاق اڑانا، تو ہوگا،
جو حق پہ چلے گا تکلیفیں آئے گی، اور اپنوں سے پہلے آئے گی، پرایوں سے بعد میں آئے گی۔ یہ تو نبیوں کی طرف سے ملا ہوا ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک بھیٹ ہے۔ آخرت کی کامیابی کیا ہوگی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہنم سے بری ہونے کا، جنت میں داخل ہونے کا اللہ جل شانہ انعام عطا فرمائیں گے۔ جیسا میں نے کہا تھا، مومن کی تو نیکی بہت بڑی، نیکی تو اپنی جگہ، چھوٹی سی نیکی میں نے گزشتہ بتائی تھی، ایک مٹھی مٹی اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی ہے نا، یہ بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ تو پھر اگر پوری شریعت و سنت، آل بیت والی فکر، آل بیت والا درد، آل بیت والا ادب و احترام اگر ہر مسلمان کے سینے میں آ جائے، اور ہمارے ماں بہنوں کی زندگی میں اگر وہ فکر آ جائے، جو آل بیت اطہار کربلا میں شہید تو ہوئے لیکن سسکیاں نہیں لی، شہید تو ہوئے شکایت نہیں کی، شہید تو ہوئے ہاتھ نہیں جوڑے، شہید تو ہوئے لیکن سنت کا دامن نہیں چھوڑا، شہادت کا جام تو پیا لیکن حرام نہیں پیا، شہادت کا جام تو پیا حرام نہیں کھایا، شہادت کا جام تو پیا سر نہیں جھکایا۔ اگر ماں بہنیں اور یہ بیٹھنے والے ہمارے بھائی اپنی اولادوں کو روزانہ 5 منٹ گھر میں بٹھا کے اہل بیت کی سیرت، پیارے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائے گی، اللہ جل شانہ کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، طیبہ کہتے ہیں حلال روزی بھی ملنا اور ایسی زندگی ملنا جس سے بندہ بھی خوش ہو، رب بھی خوش ہو۔ حیاتن طیبہ، ایسی زندگی حلال روزی والی جس سے خود بھی خوش ہو اور رب بھی خوش ہو، اور پھر موت کے بعد تو اللہ دے گا ہی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔